میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ میں I apologize to the Prime Minister. یہ ایسے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے by your own team is completely unfair. It is unfair to you, it is unfair to your allies, and it is even unfair to the opposition party. I agree with the Honourable Minister for Law. The legislation being passed today is not controversial, and there is absolutely no reason for it to become controversial, and there was no need for it to be controversial. I ask Mr. Speaker that why is it that such a legislation is being allowed to be made controversial, when my party and myself has been engaged on this legislation by the Attorney General, by the Interior Minister, and we, despite our reservations with the government, have arrived here today to support the following legislation. I don't believe that there would be any reason that the government allies or even members of the opposition would support the proposed legislation had they been properly engaged on the said subject. Secondly, Mr. Speaker, on the case of Mr. Khan and his treatment, there too I feel, unfortunately, the government could have played its hand better. The Supreme Court of Pakistan has ordered that Mr. Khan be shifted to hospital for his treatment. The government first welcomed the decision, assured us that they would be implementing the decision. Then we found out that the government would be appealing the decision. And now I'm uncertain as to what the fate of that decision or the implementation of that order is. In both these cases, Mr. Speaker, the Prime Minister could have been better supported, better guided by his cabinet and by his team. And there is no reason that today's legislation or the issue of the Supreme Court order needed to be made so controversial. That is all I wanted to add today. چیئرمین صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا سر آنکھوں پہ سر بالکل انگیج ہیں. ہم نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں بھی کیا, اپنے الائز کو ہم نے آ رہی ہے جی آواز, ہم نے بھی سارے جو یہ تو ہے ہی سر, یہ تو 6 پروویژنس ہیں اور یہ پیورلی ایک ٹیکنیکل لا ہے بیکاز آفٹر دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اس کے سیلینٹ فیچرز بتائیں ہیں سر. یہ کیا ہے, میں نے کہا ہے کہ ایک جگہ پہ جو کمانڈ اتھارٹی کا قانون ہے 2010 کا, اس میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا ذکر تھا, دیٹ آفس ہیز بین ابالشڈ بائی 27th امینڈمنٹ, اور اس کی جگہ پہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو آفس ہے وہ آ گیا. وہ کانسیکوینشل امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں سر. اس میں 2 امینڈمنٹس ہیں 2 جگہ پہ, ایک وہ کیا گیا اور دوسرا جو نیا آفس کریٹ کیا گیا کمانڈر آف اسٹریٹجک فورسز وہ آ گیا جی. دوسرا جو بل ہے سر, اس کی ٹوٹل 8 پروویژنز ہیں, جن میں سے 4 فارمل ہیں کہ رول میکنگ کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگا, جو اس کی اوور رائڈنگ افیکٹ ہے کہ نہیں ہے, اس میں اگر ابہام آئے تو صدر صاحب پریزیڈنشل آرڈر سے دور کرتے, یہ سارے قوانین میں ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آفس آف چیف آف ڈیفنس فورسز اسٹیبلش ہو گیا اور اس کے فنکشنز ہوں گے. فنکشنز کا ایک سیکشن ہے, اس میں وہ 4 چیزیں دے دی گئی ہیں جو پہلے ہی قانون کے تحت مختلف جگہوں پہ وہ پاورز موجود ہیں. یہ بھی کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ جو فورسز کے ہیڈز ہیں, بحریہ کے, فضائیہ کے, افواج پاکستان کے تینوں ہیڈز, CDF کی تقرری, فضائیہ کے چیف کی تقرری, بحریہ کے چیف کی تقرری آئین کے آرٹیکل 243 کے مطابق جو طریقہ کار ہے اسی سے ہوں گی. اب سر اس میں کوئی ایسی ابہام والی چیز نہیں ہے. انگیجمنٹ سر تھی. دوسری انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, جی بالکل اس پہ ریویو مشاورت کے بعد اس حد تک, اور یہ میں نے چیئرمین گور صاحب سے بھی بات کی تھی سر, حکومت چلانے کے لیے باقی چیزوں کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. ہم آئین کے آرٹیکل 25 کو کہاں لے کے جائیں کہ آج کا جو قانون ہے رائج الوقت قانون, سیکشن 197 آف دا پریزن, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی پرزنر کو جیل سے باہر شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے, ایک میڈیکل بورڈ بنے گا. وہ میڈیکل بورڈ سوٹیبلٹی دیکھے گا کہ جیل کے اندر علاج ہونا ہے یا جیل کے بعد ہونا ہے. سر جیل کے باہر ہونا ہے تو پہلا آرڈر سر ہمیشہ اسٹیٹ اونڈ ہاسپٹلس کا ہوتا ہے, سرکاری ہاسپٹلس کا. یہ چوائس دی نہیں جا سکتی انلیس انٹل سرکاری ہاسپٹل جہاں پہ علاج ہو رہا ہے وہاں کا بورڈ یا ایک لارجر بورڈ بیٹھے اور وہ کہے کہ اس ہاسپٹل میں یا پاکستان کے دیگر ہاسپٹلز میں یہ علاج ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یا ملک میں موجود نہیں ہے تو باہر بھیجنا ہے. تو ہم نے صرف یہ کلیریفیکیشن مانگی ہے کہ آیا یہ سہولت
کہ کسی پرزنر کو آپ شفا میں یا کل کو آغا خان کی فرمائش آئے گی یا کسی اور ہاسپٹل کی، یہ سب کے لیے ہے یا یہ ایز اے اسپیشل کیس ون ٹائم ڈسپنسیشن آپ کر رہے ہیں، تاکہ آئین کے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 4 کی جو اسپرٹ ہے سر وہ ڈیفیٹ نہ ہو، اور اس میں کوئی ابہام والی بات بھی نہیں۔ اس کی وہ 3 گراؤنڈز ہیں وہ ساروں کے سامنے آ چکی ہیں، اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بھی اس میں انہوں نے کچھ امینڈمنٹس سجیسٹ کی تھی اٹارنی جنرل آفس نے، کل وہ ریویو واپس لے کے آج شاید وہ امینڈمنٹ کر کے کل کو وہ کورٹ میں چلا جائے گا۔ دس از آل اباؤٹ سر۔ I move that the bill further to amend the National Command Authority Act 2010, the National Command Authority Amendment Bill 2026, as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Command Authority Act 2020, the National Command Authority Amendment Bill 2026, as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, consequently motion adopted. The bill is now taken up clause by clause. میں نہیں دوں گا, please don't bully me. No, I am not going to be bullied. Now take, میں نے کہا میں دوں گا بعد میں جب یہ ہو جائے. بھائی آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہوں گے, میری یہاں کے تو چیئرمین نہیں ہیں. نہیں, میں I will not be bullied. جب میں نے کہا ہے میں دوں گا بعد میں, let us not make this controversial. جو بات کرنی ہوگی دے دوں گا جی. Now the bill is taken up clause by clause. The question is that clause 2 or 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, consequently clause 2 to 3 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, so clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Khwaja Mohammad Asif Saab to move item number 3E. I move that the bill further to amend the National Command Authority Act 2010, National Command Authority Amendment Bill 2026 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Command Authority Act 2010, the National Command Authority Amendment Bill 2026 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, motion is adopted, consequently the bill is passed. Khwaja Mohammad Asif Saab, Minister for Defence, to move item number 3F. I move that the bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026, as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026, as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, consequently motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 to 8. The question is that clause 2 to 8 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, consequently clause 2 to 8 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Minister for Defence to move item number 3G. I move that the bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to enact the Defence Forces of Pakistan Act 2026, the Defence Forces of Pakistan Bill 2026 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it, motion is adopted, consequently the bill is passed.